السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے شر خیر بدل دے، آمین آمین۔ اور امید ہے کہ آپ عشرہ ذوالحجہ کی رحمتیں اور برکتیں زیادہ سے زیادہ سمیٹ رہے ہوں گے۔ تو پھر سسٹر ہم لوگ سورہ نساء کی آیت مبارکہ 73 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج مزید 3 آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیت مبارکہ 74 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا۔ ٹرانسلیشن: فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کی راہ میں، الذین وہ لوگ یشرون الحیات الدنیا جنہوں نے بیچ ڈالا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے، بالآخرہ آخرت کے بدلے۔ ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو کہ جنگ کرے اللہ کی راہ میں، فیقتل او یغلب، تو وہ مارا جائے یعنی کہ شہید ہو جائے یا غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب ہم نے بہت بڑا اجر عظیم عطا کریں گے۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور کیا ہے تمہیں کہ نہیں تم جنگ کرتے اللہ کی راہ میں، والمستضعفین من الرجال، اور کمزور لوگوں میں سے یعنی کہ مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے، الذین وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا ہمیں نکال، من ہذہ القریہ اس بستی سے، الظالم اہلھا جس کے رہنے والے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیہ، اور بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی دوست، واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور بنا یا مقرر کر ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین کفروا اور وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت طاغوت کے رستوں میں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو چاہیے کہ جنگ کریں شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک مکر شیطان کا کمزور ہے۔ تفسیر: ہم لوگ کل کے لیسن میں جنگ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو کچھ اصول و ضوابط سمجھائے جا رہے ہیں اور کچھ منافقین کی کردار کشی کی جا رہی تھی کہ منافقین کا کیا کردار ہوتا ہے، تمہارے اندر رہ کے، مسلمانوں کے اندر رہ کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ ہمدردیاں جتلاتے ہیں اور کبھی مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اب مزید مسلمانوں کے کیا احکامات سمجھائے جا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، فلیقاتل فی سبیل اللہ، تو چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جنہوں نے بیچ ڈالا دنیا کی زندگی کو، یعنی کہ دنیا کی زندگی کو پس پشت ڈال دیا آخرت کے بدلے میں، آخرت کو خریدنے کے لیے انہوں نے دنیا کی زندگی کو پیچھے چھوڑ دیا، دنیا کی زندگی کی پرواہ نہیں کی، قربانی کی سطح پہ رہ کر زندگی گزاری اور دنیا کی عیش و عشرت سے کنارہ کر کے آخرت کی جو حقیقت ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تو ان کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ تم لوگ مزید آگے بڑھ کے کلمت اللہ کو بلند کرو، اور ساتھ ہی خوشخبری دی جا رہی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ، جو کہ جنگ کرے گا اللہ کی راہ میں، فیقتل اگر وہ مارا بھی جائے یعنی کہ میدان جنگ میں نکلے اور مارا بھی جائے، او یغلب یا غالب آ جائے اور غازی بن کر واپس لوٹے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو دونوں کے لیے اللہ رب العزت نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ کوئی بھی انسان اس میں گھاٹے میں نہیں رہے گا، جو بھی انسان خالص اللہ کے لیے لڑے گا، اللہ کے لیے نکلے گا،
تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑے اجر سے نوازیں گے۔ اسی آیت مبارکہ کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھتے ہیں، جس طرح کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بارہا بتایا گیا کہ یشرون کا ورڈ خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے آتا ہے۔ جس طرح کہ پہلے ہم لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ جو لوگ بیچ ڈالتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، اگر اس کا ترجمہ اب خریدنے پڑے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ یہ آیت مبارکہ منافقین کو مخاطب کر کے بھی کہی جا رہی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ پس دے کہ جنگ کریں وہ لوگ اللہ کی راہ میں جو لوگ خریدتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، یعنی کہ وہ منافقین جو آخرت کو پیچھے چھوڑتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو آگے رکھتے ہیں، دنیا کی زندگی کو انہوں نے خرید رکھا ہے آخرت کے بدلے میں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے لیے خالص ہو کر اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ پھر ساتھ ہی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں لڑے گا، اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑے گا، اگر وہ میدان جنگ میں مارا بھی جائے یا غالب آ جائے تو اس کو ضرور اللہ رب العزت اجر عظیم سے نوازیں گے۔ اور اسی آیت مبارکہ کی مناسبت سے ایک حدیث مبارکہ بھی ملتی ہے، جس طرح کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے ضمانت دی ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں لڑے گا، اللہ کی راہ میں نکلے گا، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اس کے کلمات کی تصدیق کرتے ہوئے وہ گھر سے نکلے گا تو اس کو اللہ رب العزت جنت میں داخل کرے گا۔ اگر وہ شہید ہو جائے تو اس کو جنت میں داخل کرے گا، اگر وہ غازی بن کر واپس لوٹے گا مال غنیمت سے تو پھر بھی اس کو اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، یعنی کہ وہ بھی انسان جنتی ہے، یعنی کہ دنیا پہ بھی اس کے لیے مال غنیمت کی خوشخبری اور آخرت میں بھی جنت الفردوس کی خوشخبری، یعنی کہ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ آج کے لیسن اتنا ہی کافی ہے، اسی آیت مبارکہ سے مزید لیسن کنٹینیو کریں گے اور جہاد کی اہمیت و فضیلت، اس کے فوائد پڑھیں گے۔ اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ احادیث مبارکہ کو دیکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو عشرہ ذو الحجہ کے حوالے سے اپنی کوششیں جاری و ساری رکھیں اور زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں اور تکبیرات کی کثرت کریں، اور عید کی تیاریوں میں بالکل اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔